الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتلاؤں گا جن چیزوں کے ہونے کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ان چیزوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جن چیزوں کے کرنے کی وجہ سے دعا ضرور بضرور قبول ہو جاتی ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ دوستو، اللہ رب العزت کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جس سے جتنا زیادہ مانگا جائے گا وہ ذات اتنی ہی زیادہ خوش ہوگی اور اتنا ہی زیادہ عطا کرے گی۔ تو دوستو، اللہ کا ارشاد ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اسی طریقے سے حدیث شریف کے اندر دعا کو عبادت کا مغز بتایا گیا ہے۔ دوستو، پہلے میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتلا دوں جن چیزوں کے ہونے اور کرنے کی وجہ سے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوستو، اس میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، حرام کا کھانا پینا اور حرام کا لباس ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی لمبے سفر کے بعد اس نے لمبا سفر کیا ہو اور اس کے بدن کے اوپر دھول لگ گئی ہو، اس کے بالوں کے اوپر دھول لگ گئی ہو، اور وہ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہے یا رب یا رب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی دوستو، اس کی ظاہری حالت تو ایسی ہے کہ اس پر ترس کھایا جائے اور اس کی دعا قبول کی جائے، لیکن حرام کھانے اور پینے اور لباس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حرام کا کھانا پینا اور لباس ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگے گا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی صرف دکھلاوے کے طور پر آدمی ہاتھ اٹھا لے نماز کے بعد اور جلدی جلدی اللہ یہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ دے دے، بس دکھاوے کے طور پر یہ آدمی دعا مانگے تو ایسے آدمی کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ بات سمجھ لیں کہ جو اچھے گمان کے ساتھ دعا نہیں مانگتا، یعنی اللہ اسے اچھا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یا گمان کے اندر اس کے کمی ہے، نقص ہے، یعنی یہ کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جلدی نہیں مل پانے کا اور پتہ نہیں کب ملے گا اور کیسے ملے گا اور کتنے دن لگ جائیں گے، تو جو جس کے گمان میں اور دماغ میں ان چیزوں کی کمی ہوگی تو ایسے آدمی کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا اسی کی دعا قبول ہوگی۔ اگر یقین کے اندر کمی ہوگی تو یقین کے کمی ہونے کی وجہ سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو آدمی دعا مانگنے میں جلد بازی کرے گا، یعنی یہ کرے کہ یا اللہ شام سے پہلے پہلے مجھے یہ چیز عطا فرما دے، جلد بازی جو آدمی کرے گا تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی دعا میں ایسی چیز مانگے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے ہی لکھ دی ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ اللہ تعالی سے دعا مانگے یا اللہ مجھے عورت بنا دے، تو یہ بھی غلط بات ہے، اس طریقے سے بھی آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد دو چار چیزیں ایسی سمجھ لیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی اگر ان کاموں کو کر لیا جائے تو اس کی دعا ضرور بضرور قبول ہوگی۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ حرام کا کھانا پینا آدمی بند کر دے۔ دوسری بات کہ یہ آدمی جب دعا مانگے تو اس سے پہلے اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ کر دے، 10-20 روپے اللہ کے تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دے، تو اس سے بھی دعا قبول ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آدمی وضو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اس سے بھی چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے دو زانو بیٹھ کر دعا مانگے، اسی طریقے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا مانگے، اسی طریقے سے آدمی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگے، تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی دعا کے قبول ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آدمی اخلاص کے ساتھ، اچھے گمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اور اسی طریقے سے جو آدمی
یہ چاہتا ہو کہ میری دعا قبول ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب رو کر، گڑ گڑا کر، اطمینان کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی دعا کو اللہ تعالیٰ سے قبول کرائے۔ بھئی جیسے بچہ، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے پیسے مانگتا ہے، حالانکہ اسے صبح 10 روپے مل گئے ہیں لیکن شام کو پھر مانگتا ہے، تو بچہ ماں باپ سے پہلے تو ایسے ہی مانگتا ہے، پھر اس کے بعد بچہ ماں باپ سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، چاروں طرف الٹی پلٹی کھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا رونا گڑ گڑانا دیکھ کر باپ کو ترس آ جاتا ہے اور باپ اسے پھر دوبارہ 10 روپے دے دیتا ہے۔ تو جس طریقے سے بچہ پورے یقین کے ساتھ کہ ملے گا تو یہیں سے ملے گا، اور اگر ایسے نہیں ملا تو ماں باپ کو رو کر، گڑ گڑا کر، الٹی پلٹی کھا کر اور خوب آنسو بہا کر اپنے باپ کو منا لوں گا، اس یقین کے ساتھ جب بچہ مانگتا ہے تو باپ کو ترس آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے باپ اسے 10 روپے عطا کر دیتا ہے۔ تو دوستو، اللہ رب العزت کی ذات تو بے انتہا اپنے بندوں سے محبت کرنے والی ہے۔ ہم تو اگر 1-2 بار بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لیں گے تو اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے گا۔ اسی طریقے سے کام کریں کہ جب دعا مانگیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع اور آخر میں درود بھیجیں۔ اس طریقے سے جو آدمی دعا مانگے گا تو اس کی دعا ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اسی طریقے سے بات سمجھیں کہ کبھی کبھی دعا کے قبول ہونے کی تین چیزیں ہیں۔ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ساتھ دعا مانگنے کے بعد 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہمیں فوراً ہی عطا فرما دیتے ہیں، جیسی مانگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسی ہی دے دی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو ہم سے ختم کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ دعا مانگنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہمیں کسی مصلحت کی بنا پر نہیں دیتے ہیں، اور اس دعا کے مانگنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ذخیرہ آخرت، یعنی آخرت میں ہمیں اس کا ذخیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، اور ہم یہ سوچیں گے قیامت میں، یا اللہ وہ میری دعا قبول نہیں ہوئی اور اس کا اتنا بڑا بدلہ مجھے ملا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مجھے اتنا بڑا بدلہ آج قیامت میں ملے گا تو میں یہ چاہتا کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، دنیا کے اندر کوئی بھی دعا میری قبول نہ ہوتی، میں دنیا کے اندر یہ تمنا کرتا۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے معاملے میں بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں کہ کس کو کیا چیز دینی ہے، کس کو کیا چیز نہیں دینی ہے۔ مثال کے طور پر ایک باپ ہو اور وہ کروڑ پتی ہو، اور اس کا بچہ بھی 5 سال کا ہے، اور بچہ باپ سے 1000 روپے مانگے تو باپ اس کو نہیں دیتا، حالانکہ وہ کتنا ہی رو کر گڑ گڑا کر مانگے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ باپ کو اس مصلحت کا اندازہ ہے کہ اگر اس کو 1000 روپے دے دیے تو یہ بگڑ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حالانکہ مرنے کے بعد باپ اس کو کئی کروڑ روپے دیتا ہے، اور بڑے ہو جانے کے بعد تو 55,000 روپے ایسے ہی دے دیتا ہے، لیکن بچپنے میں کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ اس کے اندر صلاحیت ابھی نہیں ہے، دے دیے جائے تو بگڑ جائے گا، حالانکہ باپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہمیں کبھی کبھی کوئی چیز مانگنے کے بعد مصلحت کے بنا پر اللہ نہیں دیتے۔ اس وجہ سے نہیں دیتے کہ اللہ کے خزانے میں کمی ہے، نہ، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ اگر میں نے اسے دے دیا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ بگڑ جائے۔ تو اللہ اس مصلحت کو جان کر بندے کی دعا جو مانگتا ہے وہ چیز اسے نہیں دیتے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خوش ہی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے معاملے میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اللہ جو بھی فیصلہ کر دے دعا مانگنے کے بعد، ہمیں اسی فیصلے پر اللہ تعالیٰ کے خوش اور رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔